جب یہ بات بہت میڈیا پہ حاوی تھی یہ بیانیہ کہ ایک بین الاقوامی سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت آئی، تو میں نے کہا یار یہ کیسی امپورٹڈ حکومت آئی ہے جس کی آئی ایم ایف نے چیخیں نکلوا دی ہیں۔ تو آپ نے اچھا یہ جو ہے نا اصل میں بات یہ میں آپ کو سارے پہلی بات بتا دوں، یہ میرے شہر کی واقعتاً لاہور کی جو نشانیاں اس کلچر کی رہ گئی ہیں نا، دیکھیں نا موصوف نے کتنے پیار سے محبت سے لکھنؤ آپ بھول جائیں ایسی چٹکیاں بھر دی ہیں کہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ابھی بھی دیکھیں تو میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وہیں بیسڈ ہے۔ ابھی بھی میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میری پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم سے ان کے چاہنے والوں سے ہاتھ باندھ کے التجا ہے کہ خدا کا واسطہ اس سلوژن میں نہ رہے۔ دیکھیے جی بات سنیں میری، چھپ گیا نا نیو یارک ٹائمز میں، بہت آج فرنٹ پیج آ گیا یہ وہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو آج کل امریکہ کا صدر ہے بائیڈن، کتنی سٹوریز چھپی تھیں وہ خوش ہوگی کی، کیا ہوا تھا؟ کیا بائیڈن اپنی انتخابی مہم میں یہ نہیں کہتا رہا کہ پرایا سعودی عرب کو شودر؟ کہاں گیا پھر؟ ابھی چند ہی روز کم تو نیشنل انٹرسٹ جو سپریم ہے تو ان معاملات کے میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ میں وہ صرف یہ بات میں چونکہ دیکھیے بہت انرجیٹک لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر، ینگسٹرز ہیں، اپنی عمر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ باندھ کر مشورہ دیتا ہوں کہ اس ایلوژن میں نہ رہیے گا۔ جتنے ہاتھ باندھیں گے آپ اتنی زیادہ گالیاں۔ چلیں جی بڑی مہربانی، لیکن میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ اس ایلوژن میں نہ رہیے کہ یہ اگر یہ فرنٹ پیج پہ آ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیڈر کی کوئی مدد کرے گا۔ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے، اور یہ اسی تھانے دار نے لکھی تھی جس نے ان کو قتل میں اندر کروایا تھا، اسی طرح کا تھا۔ اب کے تربیت کسی نے بھی نہیں کی تھی، یہ اس طرح کا۔ آپ کو پتا ہے کتنی زبردست بات، سمراج جی 1985 سے لے کے 2022 کے بیٹ تک تھانے دار وہی ہے، اور تھانے دار کا میں غلط کہہ رہا ہوں شیخ صاحب، ایف آئی آر کروانے والا بھی وہی ہے۔ تو آپ نے عمران خان وہی نہیں ہے، بدتر ہے کیا اتنا بڑا مقدمہ ہے کہ پاکستان کی جڑیں ہلا سکتا ہے، دوسری طرف آپ کیلے کھلا کھلا کے بتا رہے ہیں کہ یار میرا مطلب ہے گزارش یہ ہے کہ مجھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کا نام لے کر ان کے بارے میں جو فقرے ادا کیے وہ زیادتی کی، کہ وہ بلکہ اپریسیٹ کرتے کہ دا ویری فیکٹ کہ 2 دن سے زیادہ ریمانڈ نہیں دیا اس خاتون جج نے، یار اس نے تو نہیں، یہاں پہ میں تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں۔ اس وقت جج کوئی اور تھے جنہوں نے 2 دن کا ریمانڈ دیا تھا، وہ جج شاید میل تھے۔ یہ دوبارہ جب آیا ہے تو یہ خاتون جج تھی جنہوں نے دوبارہ 2 دن کا کورٹ نے دوبارہ بھیجا تو اس کے بعد نہیں چلیں جی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی 2 دن کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی دیکھیں، اب اسلام آباد ہائی کورٹ ایک تو سب سے پہلے ان خاتون کے پاس، یہ تو بلکہ اچھا ہوا کہ شیخ صاحب نے کلیئر کر دیا، انہوں نے پہلی بار ریمانڈ 2 دن کا نہیں دیا، اب پہلا میجسٹریٹ ہوا، اس کے بعد ہائی کورٹ جاتی ہے حکومت، اب ایک اور ٹرائل کورٹ کے سامنے وہ پریزنٹ ہوتا ہے تو وہ لیڈی دوبارہ 2 دن ہی کا دیتی ہیں، تو وہ تو ہائی کورٹ کے حکم پر انہوں نے دوبارہ استدعا سنی، تو جب بھی بھیا 2 دن۔ اب میں آپ اس میں جو فیکٹر ہے جو آپ سازش میں بھول رہے ہیں وہ مجھے یعنی میرا سیاپا نہیں آپ سمجھ رہے کہ استدعا یعنی یہ انکمپیٹنس پہ روئے سر سازش کی بجائے، اور صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ تھانے دار پہلے 1985 سے زیادہ نکما ہو گیا ہے۔ سوچنے کی بات بھیا یہ ہے، خدا کے لیے خود ذاتی طور پہ بھوگ چکا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں